سے بارش کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا، اور اس سے پہلے والے ہفتے میں محرم کے موضوع پہ بات آئی تھی۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا جس کے لیے اس درس کو رکھا گیا تھا، نماز کے مسائل، اور یہ اہم مسئلہ ہے، اور باتیں آئی تھی کہ بڑی غفلت یا جہالت ہے، لوگ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، غلط طریقے سے بھی کر رہے ہیں، تو ان باتوں کی نشاندہی ہو جائے جن سے وہ ناواقف ہے۔ اور جس کتاب کو میں نے لیا تھا وہ حدیث کی مختصر سی کتاب ہے، اس کے اندر سارے مسائل کا بیان نہیں، تو کچھ مسائل اس کتاب سے ہٹ کر جو ضروری ہے اس کا بیان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز سے پہلے کچھ چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، جن کو آپ کہہ دیجیے آسان زبان میں شرط کہا جاتا ہے، اور شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز اسینشیل ہے، ضروری۔ اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو جس چیز کے لیے وہ شرط لگائی جا رہی ہے وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی۔ اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو نماز کے لیے علماء نے استقراء کیا، جائزہ لیا، تو دیکھا کہ 9 شرطیں وہ پاتے ہیں کہ قرآن کریم اور شریعت میں 9 شرطوں کا تذکرہ ہے دلائل کے اعتبار سے۔ انہوں نے باضابطہ یہ نہیں کہا گیا قرآن میں کہ یہ شرط یا سنت ہے، لیکن دلائل کا جائزہ لینے کے بعد علماء اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 9 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں، اور 9 چیزیں کیا ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کا انشاءاللہ بیان ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی بھی شخص کی نماز کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ مسلم ہو۔ تو گویا کوئی غیر مسلم نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کا عمل یا اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اس کی نماز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کہتا ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين۔ کہ ہم مشرکوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ کون لوگ؟ جو اپنے شرک پہ قائم ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اعتراف بھی کرتے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اور ہم آپ کے اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جس کو سیکولرسٹ کہہ سکتے ہیں آپ کو ملیں گے سوسائٹی میں۔ آپ کے ساتھ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے جو ہمارے معبودان ہیں ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو سب سے پہلی شرط من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں، کہنے دیجئے کہ ان چیزوں میں سے بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ انڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی۔ بہت سارے لوگوں کو شک ہے فرشتوں کے وجود پر، تو اگر کسی نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا تو وہ کافر دین سے نکلا ہوا ہے، گرچہ اس کا نام زید، عمر، بکر، محمد کیوں نہ ہو۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ایکسیپٹ نہیں کیا، مسلمان نہیں۔ کسی نے عذاب قبر کا انکار کیا، مسلمان نہیں۔ وہ چیزیں جو شریعت میں مسلم ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار آپ کو اسلام سے کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جو بھی عمل کیجئے، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت بھلائیاں آپ نے کی ہیں، آپ کے اندر بہت اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں آپ کو فائدہ نہیں دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص گزرا ہے، جاہلیت کے زمانے میں ہر اچھے کاموں کے لیے وہ آگے بڑھا کرتا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کئی معاملے میں شریک بھی رہے۔ کہا کہ وہ جاہلیت کے زمانے میں غلاموں کو آزاد کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا تھا، مسافروں کی مدد کرتا تھا،
حل ينفعه عمله یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کا یہ عمل اس کو فائدہ دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی یہ نہ کہا کہ اے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا، کبھی اس کا اعتراف نہیں کیا۔ اور اسی لیے حالانکہ جو بات ذکر کرنے چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی اس سے ہضم نہیں ہوگی، لیکن حقیقت ہے، صحیح ہے وہ چیز کہ صحیح قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بھی اسلام پہ نہیں تھے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا کہ میرے والد کہاں؟ تو کہا اللہ کے نبی نے کہ تمہارے والد جہنم میں۔ تو دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پہ عجیب سی کبیدگی کے آثار ہیں، تھوڑا غمزدہ ہونے لگا، بلایا، کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے اور تمہارے والد دونوں جہنم۔ اللہ کے نبی نے اجازت چاہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ اپنی ماں حضرت آمنہ ان کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے مغفرت کرنا چاہا، تو مغفرت کی تو اجازت نہیں دی گئی، لیکن اللہ نے اجازت دی کہ وہ ان کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ زار و قطار اللہ کے نبی روئے، اچھے لوگ تھے، اسلام کو نہیں پا سکے تھے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ۔ کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا یا مومنوں کو کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کریں، گرچہ وہ مشرک ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کہا کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں، ان کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے، تو کہا کہ ان کے لیے مغفرت آپ نہیں طلب کر سکتے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَلَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں ضرور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک تو نہیں ہوں۔ اللہ نے منع کر دیا، بعد میں کہا نا نہیں طلب کر سکتے۔ ابو طالب جس نے بڑی مدد کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مدد کی تھی شروع کے دور سے، بچپن دادا کی وفات کے بعد سے 8 سال کی عمر سے لے کر کہہ دیجئے جوانی کے 50 سال کے ہو گئے اللہ کے نبی، تب تک ہمیشہ سینہ سپر رہے، مشرکوں سے لڑتے رہے، ہر جگہ اللہ کے نبی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنے اولاد کے لیے اتنی فکر نہیں کی جتنی اللہ کے نبی کی انہوں نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا۔ موت کی گھڑی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش تھی کسی بھی طرح جو ہے ابو طالب ایمان لے، چنانچہ آئے اور 2 مشرک لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ربیعہ۔ کہا یا عم، اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ کے یہاں حجت پکڑوں گا کہ چچا مرتے وقت تو لا الہ الا اللہ کہہ گئے تھے۔ قریب تھا کہ ابو طالب کہہ دیتے، لیکن دیکھیے برے لوگوں کی صحبت کیا اثر ڈالتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ موت کی گھڑی میں برے لوگ وہاں بیٹھے تھے، ان دونوں نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جائیے گا ابو طالب؟ قبائلی حمیت جاگ اٹھی، کہنے لگے کہ اپنے باپ کے دین پہ، اور اسی پہ ان کی موت ہوئی۔ اللہ کے نبی کو بڑا غم ہوا، کہنے لگے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا ہے آپ کے لیے مغفرت کروں گا۔ اللہ نے روک دیا، کہا نا نہیں کر سکتے، اور کہا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہیں اے نبی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتے۔ تو کافر کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ حالت اسلام میں نہیں ہے تو اس کا عمل مردود ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، انہوں نے جو بھی عمل کیا ان کے عمل کو ہم نے گرد و غبار کی طرح اڑا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دے دے، اس کی مال میں بڑھوتری ہو جائے، اس کے اولاد میں اضافہ ہو، لیکن بہرحال آخرت میں اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی کافر مسجد تو آباد نہیں کر سکتا، مسجد کے لیے زمین ڈونیٹ کرتا ہے، بہت سارے نے سنا ہے کہ پوکھر پوالی میں مسجد ہے، اس کو کسی نے ہدیہ دیا،
اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو کیا کسی کافر کی تحفے میں دی گئی زمین پر مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے؟ تو بڑے بڑے علماء کی رائے دیکھی گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن عثیمین وغیرہ نے کہا ہے کہ جائز، اگر کوئی کافر مسجد آپ کی زمین آپ کو تحفے میں دیتا ہے، اور کہا کیونکہ کافر کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہدیہ ہو، تو کہا کہ یہ اس ضمن میں آتا ہے، تو کہا کہ اس زمین پر مسجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ، ایسی بلڈنگ، ایسی عمارت جہاں پہلے مان لیجیے عیسائیوں کا گرجا گھر ہے یا غیر اللہ کی عبادت کی جاتی رہی ہو اور مسلمان اس کے مالک ہو جائیں تو اس کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو مسجد بنائی، مسجد کی صورت میں ڈھالا جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ اسی طرح دوسری شرط ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے عقل کا ہونا۔ تو اگر کوئی عاقل نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، اور عقل کہتے ہی ہیں کہ انسان کو اور اس کائنات کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کا ادراک کر لے، انسان محسوس کر لے، اس کو سمجھ لے اور جان لے۔ تو اگر کوئی شخص دیوانہ ہے، مجنون ہے، عقل نہیں ہے، تو اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، اس سے وہ عمل کہہ دیجئے کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی، اگرچہ وہ بیچارہ عمل کر رہا ہے اس حالت۔ مرفوع عن القلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 طرح کے لوگوں سے کو معافی ہے، قلم اٹھا لیا گیا۔ کون؟ کہا النائم، سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا کہا کہ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا کہا کہ دیوانہ، مجنون، یہاں تک کہ عقل نہ رکھے۔ تو نماز اس پر واجب نہیں، لیکن زکوٰۃ واجب، مجنون شخص پہ، اور اسی طرح بات آئے گی بچے کی، بچے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کہیے گا جب نماز واجب نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے واجب ہے؟ جمہور علماء نے کہا، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ بچے اور مجنون شخص پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ مجنون پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ آپ کا مال ایک نصاب کو پہنچ جائے، اس مقدار کو پہنچ جائے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، تو آپ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے۔ مثلا کوئی بچہ یتیم ہے، اس کے والد نے بے انتہا مال و دولت اس کے لیے چھوڑ کر وہ والد چلا گیا، تو اس بچے کا جو گارجین ہوگا، ولی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اس بچے کی طرف سے زکوٰۃ دیجیے۔ اور ترمذی کی حدیث آتی ہے عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ولی مال یتیما فلیتجر به ولا یترکه حتی تأکلہ الصدقہ، جو کسی یتیم کے مال کا والی بنے، ذمہ دار بنے، اسے چاہیے کہ اس مال کو تجارت میں لگائے، یہاں تک کہ زکوٰۃ اس کو کھانا لے، چھوڑ مت دیجیے۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں بیان ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت ساری خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ زکوٰۃ نکالتے اس رقم کو بھی وہ کراس کر جاتی ہیں جتنے کا وہ زیور ہو۔ تو اس کا علاج ہے، شریعت نے بتایا ہے۔ حدیث ضعیف ہے یہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح اثر سے، صحیح طریق سے امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا، تو گویا حضرت عمر کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ یتیم کے مال کے ذمہ دار ہیں، چچا ہے، بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، یا کوئی بھی ہے، تو اس مال کو تجارت میں لگائیے، تاکہ اس سے فائدہ جو حاصل ہو وہ زکوٰۃ میں جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا یمن کی طرف، کہا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کے علاقے کی طرف، سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، پھر نماز کی دعوت دینا، پھر زکوٰۃ کی۔ تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے وہ زکوٰۃ لی جائے گی اور انہی کے فقیروں اور غریبوں میں بانٹ دی جائے گی۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ بچہ اور مجنون دیوانہ شخص کی طرف سے زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع میں ایک عورت آئی، چھوٹے سے بچے کو لی ہوئی تھی، بنو خثعم کی، اٹھائیے اس بچے کو، کیا یا رسول اللہ الہذا حج،
کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نعم ولک اجر، ہاں اس بچے کے لیے حج ہے، لیکن اور اجر تمہیں ملے گا، اجر تمہیں، اس بچے پر حج واجب نہیں تھا، بچہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو اب حجۃ الاسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر میں کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح کوئی کافر کفر کی حالت میں بہت اچھائی کیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تو اس زمانے میں اس نے جو بھی بھلائی کی ہوگی اس بھلائی کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ کے نبی، جاہلیت کے زمانے میں بہت سے خیر کے کام میں کیا کرتا تھا اور اس کو عبادت سمجھتا تھا، اتحنث بہا، تو کیا مجھ کو اس کا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نعم اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اگر آپ کفر کی حالت میں آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کا بدلہ دے گا۔ اس کے برعکس کفر کی حالت میں یا برائی کی حالت، معصیت کی حالت میں جو برائیاں کی ہیں اسلام لانے کے بعد اس کا حساب نہیں ہوتا، وہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ بندہ ممیز ہو، عقل رکھتا ہو، عقل کی بات تو آئی، تمیز کرنے کی صلاحیت۔ تمیز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اچھی اور بری چیزوں کی تمیز کر سکے، جو بات آپ اس کو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ سکے، اور اس کی حد ہے 7 سال۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو سمجھنے بوجھنے لگتا ہے، کوئی کام کہیے تو وہ سمجھ کے لے آتا ہے، تو سمجھیے کہ یہ ممیز ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوهم علیہا وهم ابناء ل10 وفرقوهم فی المضاجع۔ بڑی اچھی سنہری تعلیمات ہے، کہا بچوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کے ہوں اور 10 کے ہوں تو مارنے لگو، مارو اس پہ چھوڑنے پہ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اگر 2 بچے اور بچیاں ہیں اسی عمر کی، 7 کے بعد ان کی بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے وضو، رفع الحدث۔ اگر آپ حدث کے شکار ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو اس کو دور کیجئے، وضو کیجئے۔ اور وضو کی بہت ساری باتیں آئی ہیں، وضو میں کچھ باتیں آپ کی طرف پھر دہرا دی جائیں کہ وضو کے لیے بھی یہ شرطیں علماء رکھتے ہیں کہ مسلم ہو، عاقل ہو، تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، نیت ہونی چاہیے وضو کے لیے۔ مان لیجیے کوئی آدمی ایسے ہی ہاتھ پاؤں دھویا جیسے کہ آدھا وضو کو دھوتا ہے اور نیت وضو کی نہیں ہے نماز کے لیے، تو اس کا وضو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ وضو کر رہے ہیں تو ایک وضو کو چہرہ کو دھو لیا اور کچھ دیر بعد ہاتھ کو دھو رہے ہیں یہاں تک کہ یہ خشک ہو گیا، تو یہ بھی آپ کا وضو نہیں کہلائے گا۔ بہت سارے علماء نے موالات یا استصحاب کو ضروری قرار دیا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ پانی آپ کا طاہر ہو، پاک ہو، اور پاک پانی کیا ہے کہ وہ پانی جو انتہائی صاف اور شفاف، اس میں کسی کوئی اور چیز خلط ملط نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، اس میں صابن ملا دیا، بہت سا صابن ملا دیا، اس کا رنگ بدل چکا ہے، پانی پاک تو ہے لیکن اب پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یا اس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی ہے جو اس کے رنگ کو اور اثر کو بدل دیا ہے اس نے، تو پانی پاک ہے لیکن آپ کو پاک نہیں کر سکتی، آپ اس سے وضو نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح مان لیجیے کوئی انسان ہے، اس نے وضو کیا اور اس پانی کو کسی ٹب میں جمع کر کے رکھ رکھا ہے، پانی کا استعمال ہو چکا ہے ایک بار، وہ پانی استعمال شدہ ہے، اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک شرط وضو کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ہٹا دیا جائے جو پانی کو آپ کے جلد تک پہنچنے سے روکے۔ یہاں پہ مسئلہ آتا ہے عورتوں کا، میک اپ اور ناخن پہ دیکھیے گا وہ نیل پالش لگاتی ہے۔ نیل پالش لگا کے، جو نیل پالش ہے وہ لگاتی ہیں ناخن پہ، اگر اس کا لیئر ہے، یعنی وہ اتنا گاڑھا ہے کہ لیئر چڑھ گیا ہے ناخن پہ، تھوڑا دبیز موٹا ہو چکا ہے، تو اس پہ وضو کرنا جائز نہیں، وضو نہیں ہوگا۔ یا وہ میک اپ کرتی ہیں اور میک اپ بھی کافی غازہ وغیرہ لگا لی ہے، دبیز ہے، پانی جس وضو تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ کا وضو نہیں، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ مہندی لگا لی یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے جو کلر ہے، جسم چمڑے کو تک پانی پہنچنے سے دقت نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔
ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کسی عذر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، پریشانی کی کوئی زخم ہے، تکلیف ہے، پٹی چڑھا لی، تو پھر کوئی دقت نہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہ آپ عذر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک فیشن کی صورت میں یا میک اپ کی صورت میں یا اس طرح کی چیزوں میں کر رہے ہیں بغیر کسی، اسی طرح بہت ساری عورتوں کے ہاتھوں میں مان لیجیے آٹا وہ گوندتی ہیں اور آٹا کا لیپ چڑھ چکا ہے تو ان کو ہٹانا ہوگا، پانی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو ان کو ہٹانا ہوگا، بلکہ اس کو زائل کریں گی تب جا کے وضو ان کا صحیح ہوگا۔ یہ کچھ مسائل تھے، کچھ شرطیں اور بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے درسوں میں ان باتوں کا بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔